اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 جولائی 1922 کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک ہاسپٹل کے اندر بچہ وارڈ میں ایک ایسی بیماری آ گئی جس بیماری کی وجہ سے بچوں کی جانیں جانی شروع ہو گئی. تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے بچوں کی جانیں جانی شروع ہو گئی ہیں اور اس وارڈ میں ان موت کے کو گلے لگانے والے بچوں کے سرہانے بیٹھے ان کے والدین کی نا امیدی مایوسی کا یہ عالم تھا کہ وہ کیا کیا سوچ رہے تھے. اتنے میں اس کمرے کے اندر اس وارڈ میں دو سائنسدان داخل ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی میڈیسن ایسی ویکسین ایجاد کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان بچوں کو انجیکشن لگانے شروع کیے. جب انجیکشن لگاتے لگاتے وہ اپنے اس آخری بچے تک پہنچے تو پہلے بچے جس کو انجیکشن لگایا ہوا تھا وہ صحیح ہو کر کے کھڑا ہو چکا تھا. اس مایوسی کے کمرے میں اس نا امیدی کے کمرے میں خوشی کی ایک لہر اٹھ گئی. جی ہاں، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، سائنس نے بہت زیادہ آگے بڑھا ہے، سائنس نے بہت زیادہ چیزیں ایجاد کی ہیں اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی ایسی میڈیسنز ایجاد کی ہیں جیسے ویکسینیشن کی ایجاد، اسی طرح ہیپاٹائٹس سی کی جو ہے نا جی میڈیسن، اسی طرح اینٹی بائیوٹکس، سی ٹی اسکین، ایکس رے وغیرہ اور ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کی ہیں جن کی وجہ سے یا تو بیماریاں ختم ہو گئی ہیں یا جن کا علاج ممکن ہو سکا ہے. اور سائنس کی جو جڑ ہے، سائنس کی جو بنیاد ہے جسے میڈیسن کہا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ مضبوط کیوں؟ یاد رکھیے گا، جڑ جتنا مضبوط ہوگی اس پر بنائی گئی عمارت اتنا زیادہ مضبوط ہوگی. یہ جو ہمیں محل نظر آتا ہے، محل دکھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آج آپ کے سامنے چند ان لوگوں کے نام رکھتا ہوں، کیا آپ کو ان سے آشنائی ہے؟ آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں گے. ابن سینا، انہوں نے میڈیسن کے اوپر کینٹ آف میڈیسن ایک بک لکھی ہے جسے فارماکالوجسٹ کے اندر ایک الگ سا جو ہے نا جی مدر آف بک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابو بکر الرازی نے پرشین کالوجسٹ کے اندر کتاب لکھی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی طرح البیرونی نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کی آج بھی مثال نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کا علاج نہ اتارا ہو. پھر لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے یا تو پہاڑوں میں چلے گئے، درختوں کی جڑوں کو ڈھونڈنے لگے، یا کسی جانور میں اس کا علاج ضرور ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھاؤ. اور اسی طرح جب یہ بات کی گئی کہ کیا قرآن کے اندر بھی طب کے بارے میں کوئی چیز ہے، تو پوری آیت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو. اور یہاں پر پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ جب تم کھانے لگو تو پیٹ کے 3 حصے کرو، 1/3، یعنی ایک حصے کو کھانے سے بھرو، ایک حصے کو پانی سے بھرو اور ایک حصے کو خالی چھوڑ دو. اور یاد رکھیے گا دنیا کے اندر 8 ارب کے قریب لوگ جو اس دنیا میں موجود ہے، رات کو جب بھی وہ سونے لگتے ہیں تو ان کے سونے کے بعد ان کے سوتے وقت ان کے دلوں میں کچھ خیالات کچھ سوالات آتے ہیں. چاہے وہ مزدور ہو، مزدوری کرنے والا، اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہو، یا وہ اپنی طاقت کے مطابق یعنی وقت کا سپر پاور طاقت اور بادشاہ ہو، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق ساری دنیا کے لوگ سوچتے ہیں. ان کے دلوں میں، ان کے خیالات میں، ان کی سوچوں میں سوالات ہوتے ہیں. لیکن اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور دعوی حق ہے کہ ان کے تمام سوالوں کے جواب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی سیرت میں ضرور موجود ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کی زندگی سے انسانوں کو کیا ملے گی؟ رہنمائی ملے گی. مدینہ کی سرزمین پر جو انقلاب آیا اس انقلاب کی وجہ علم تھا، اور مسلمانوں نے اور مدینہ کی ریاست والوں نے ہمیشہ علم کی خاطر اس کو بہت آگے کے لیے لے کر کے آئے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچانے والی جو چیز ہے وہ بھی علم ہے. اس علم کی وجہ سے آئیں آج آپ کو میں ایک جرنی اور ایک سفر کی طرف لے کر کے جاتا ہوں کہ علم کے لیے کیسے کیسے اقدامات کیے گئے مسلمانوں نے. جب علم کا سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا اور اس وقت یورپ کے اوپر گندے بادلوں نے، کالے بادلوں نے اپنے سائے رکھے ہوئے تھے اور یورپ بڑی پریشانیوں میں تھا. قرطبہ، غرناطہ اور اسی طرح اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں جب علم پھیلا رہی تھیں تو اس وقت ناموں کا بھی پتہ نہیں تھا. جب مسلمان علماء کے
قلمدان قلم بکھیر رہے تھے۔ اس وقت یورپ کے لوگوں کو کاغذ سے بھی آشنائی نہیں تھی، لیکن یہ سلسلہ فن و کتابت کا، درس و تدریس کا جاری نہیں تھا، بلکہ سینہ بسینہ چلتا تھا۔ کتابیں تقسیم نہیں کی جاتی تھی، اور اس پر کتابیں تقسیم کرنے پر، علم پھیلانے پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ یورپ کے اندر ایک ایسا کمیشن بنایا گیا جو صرف اور صرف یہ دیکھتا تھا لوگوں کو کہ کوئی فن و کتابت کا کام تو نہیں کر رہا۔ افلاطون چند شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کر رہا تھا؟ فن و کتابت کا کام کر رہا تھا۔ ارسطو کو جلا وطن کر دیا گیا، کرانوں کو پکڑ کر کے اس کو پھانسی لگا دی گئی۔ 1481 سے لے کے 1808 تک 3 لاکھ لوگوں کو صرف اور صرف اس لیے ان کو سزا دی گئی، اور اس سزا میں ایک جلانا تھا، جلا دیا گیا کہ ان لوگوں کو علم فن و کتابت نہ کیا جائے۔ ارسطو کو جو ہے نا جلا وطن کر دیا گیا، اور یونانی پیشہ نامی لڑکی جو سائیکالوجسٹ تھی اس کو پکڑ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس کو چورا چورا کر کر کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر تم نے بھی یہ کام کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ سالہ سال تک یورپ کے لوگ نہاتے نہیں تھے، فضلہ گھروں کے باہر پڑا رہتا تھا، انسانی اعضاء بکتے تھے، انسانی خون بکتا تھا، اور راہب بیٹھ کر کے جنت اور جہنم کے کیا کرتے تھے؟ پروانے دیا کرتے تھے۔ اسپین کی وہ بادشاہ جسے آزابیلا کہا جاتا ہے، ساری زندگی میں صرف 2 دفعہ نہائی، جس نے کئی لاکھ مسلمانوں کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ پیرس جس کی آج خوشبو اتنا مشہور ہے، پیرس کی گلیوں میں پرفیوم لگائے بغیر انسان چل نہیں سکتا تھا۔ اس دوران اسلام کی سورج طلوع ہوا، اسلام کی جو ہے نا روشنی جب پھیلنے لگی تو اس وقت کئی ہزار کے قریب مسجدیں تھیں۔ پوران گولڈن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس وقت محدثین، مفکرین، مؤرخین، علم نصاب کو پڑھنے والے، جغرافیہ دان لوگ گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، اتنا علم تھا۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس نے علم کے پھیلانے کے اوپر، آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس نے علم کے پھیلانے پر پابندی لگائی ہو۔ اور جامعہ نظامیہ کے اندر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ میں میں نے خود دیکھا ایک ہی نظر میں 7,000 طلباء کو کہ جو علم کے لیے، علم کے اوپر جو ہے نا بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ عرب کے وہ لوگ جو لوگ کیا کر رہے تھے؟ جہالت کی تاریکیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو دین اسلام نے اٹھایا اور علم کو پہلے نمبر تک لے جانے والا بنایا۔ ان لوگوں کو ان کے زمانے میں تقریباً بغداد میں 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے، اور ان 10 لاکھ لوگوں میں 30,000 مساجد تھیں، 10,000 کے قریب جو ہے نا کیا تھے؟ حمام تھے، 1,000 کے قریب محل تھے، اور 1,000 کے قریب مدارس تھے، اور 800 کے قریب طبیب تھے، طبیب جو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کام کر رہے تھے۔ اور جامعہ قرطبہ بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جس کی بنیاد عبدالرحمن 3D نے رکھی، اور اس میں ایسی لائبریری بنائی جس میں 6 لاکھ کتابیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں گھر بنایا جائے اور اس میں لائبریری نہ ہو، اتنا زیادہ علم پھیل چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں جب پتہ چلا کہ خوارزم کے پاس البیرونی اور ابن سینا جیسے لوگ موجود ہیں، تو اس نے فوراً خط لکھا کہ ان لوگوں کو فوراً میرے پاس بھیجا جائے، اور اس کے اندر جگہ میں اس کے پاس اس کی درس گاہ کے اندر ہر وقت 400 علماء کی جماعت تھی جو وہاں رہا کرتی تھی۔ انگلینڈ میں عربی مدارس، عربی درسگاہیں بنائی گئی، اور کئی سال تک وہاں لوگ علم حاصل کرتے رہے۔ جرا بیگن جس نے علم وہاں سے ہی حاصل کیا، اس نے کہا عربی سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، علم کی بنیاد ہی عربی سے ہے۔ اب ان لوگوں نے اب انگریزوں نے یورپ میں آپ جائیں تو وہاں ان کے پاس لائبریریاں، ان کے پاس لاکھوں کے قریب کتابیں جو پڑھی ہوئی، جن کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے اوپر بیٹھ کر کے ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری ساری زندگیاں وقف ہیں ان چیزوں کے لیے، اور وہ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے جو ہے نا حاشیے لگا رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ آخر کچھ تو اس میں ہے نا، کچھ تو اس میں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس تھا، عمل کر رہے تھے، اس وقت مسلمان عروج پر تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے نبی کی اس وراثت کو چھوڑا، جب مسلمانوں نے ان باتوں کو چھوڑا، تو مسلمان نیچے چلے آئے اور مسلمان گرتے چلے گئے۔
اور جب پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں یورپ میں پہنچے اور ان لائبریریوں کو وزٹ کیا اور ان لائبریریوں میں اپنے آباء و اجداد کی ان کتابوں کو دیکھا تو اقبال رو پڑے اور کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں ہیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہپارا۔ آج ہمیں اس علم کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، ان باتوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔